بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے ہیں 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ اور 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہم اعوذ بک من ضیق، ضاد یہ کاف، ضیق، ضیق الدنیا و ضیق اليوم القیامہ، یہ بھی 10 بار۔ اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی والعافنی۔ پھر وضو کرتے اور تہجد کی نماز شروع کرتے، یعنی یہ وضو سے پہلے پڑھتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آنکھ کھلی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بستر پر انسان سوچتا ہے، اچھا ایک سائیڈ پہ سو کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں ایک دم اٹھ نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یک دم اٹھ جاتے تھے، سستی کے ماہر نہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف نہیں۔ جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراً اٹھ جایا کرتے تھے۔ اب آپ میں سے جو میرا بہن بھائی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر میں پریشانیاں ہیں اور گھر میں خوشحالی چاہتا ہے، دولت کا آنا چاہتا ہے، تو وہ ان کلمات کو لازمی پڑھ لے، انشاءاللہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ رزق کی تنگیوں کے علاوہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے فساد، ہر وقت لڑائی، بچے لڑتے رہتے ہیں آپس میں، گھر میں کب کسی کا اتفاق نہیں ہوتا، ایک گھر کا ماحول اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو میری ان بہن بھائیوں سے گزارش ہے، کوئی ایک ان میں سے یہ عمل کر لے، انشاءاللہ گھر میں سے سب پریشانیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے، ایسے اخلاق بنائیں جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، میرے نبی کے اخلاق تھے۔ جیسے کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں کانٹے کوئی نہیں ہے، کہا وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتی تھی۔ آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر دیا ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ چیپٹر ہم بھول چکے ہیں، ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا، زندگی اسلامی نہیں بنے گا، گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، اور آگے قوموں کے لیے بھی اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کر دینے والی کی تعریف کر دینے آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسا بچائیں جیسے زہر سے بچاتے ہیں، جیسے آگ سے بچاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولیں، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے تو جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے تو جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ اور ایک صحابی ہے ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ الصادقون اولین من مہاجرین والانصار، اس پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے،
آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کر کے وہاں کھڑا فرمایا، ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہے۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری ہائی تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی میں آپ کو ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوان، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سما بن اور خرشنہ، سما ابو خرشنہ، ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہیں۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دے دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کر لیا کہ ان کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ حضرت زبیر کی دلیری کی تو حد تھی، جدھر تلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی۔ کہا میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو گئے۔ تو ابو دجانہ نے جب حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کر پار ہو گئے، پورے لشکر کو کاٹ کر پار نکل گئے۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھی، نہتو بلات تارکی منشی علن نمارکی مشل کتوارکی المسک فی محالکی المسک فی محالکی والدر فی محالکی ان تقبلوا آنکی وتدبروا نفارکی فراق عیر من غیرکی، یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگ گئیں، ہندا پکڑی گئیں۔ تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا دی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے دے تو اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو بچے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت انہوں نے کہا یہ میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کی خون سے رنگین کر کے میں اس کی شان نہیں گٹانا چاہتا، یہ میری نبی کی تلوار ہے۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر لیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہو نا، پھر میں دیکھوں کہ ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ ابو دجانہ اور وہ آدمی دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر تھم گئے اور دونوں بڑھ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور پھر اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ جوش میں آ کر جب ماری نہ تلوار، اس کو یہاں چسٹ کے اوپر لگی، اتنی طاقت سے اوپر لگی کہ اس کو نیچے اتر کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں مراری، ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، پھر یوں دیکھا، اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری۔ وَمَا تَرَا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے، میں نے غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہے۔ اور جب شکست ہوگی احد کی جنگ میں تو پھر 10-12 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل ابن حنیف تھے، عبادہ، طلحہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے، اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت، تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنیں تاکہ آپ کو ان کا وزن سامنے آ جائے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے وہ بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا رکعت رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔
یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلن وعدہ مسنا، اے میرے نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ لوگو ان ارجا من انت، لوگو میرے پاس ابو دجانہ، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگو ان ارجا نل عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے۔ کما آدیت احدن باللسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غل الاحد، اور میرے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے گھر میں نبی کے اخلاق زندہ کرنے ہوں گے۔ نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لیں، ایک زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہ دیں، ایک دل میں کبھی کسی کے لیے بغض نہ رکھیں۔ اللہ کی قسم، یہ بغیر آپ وظیفہ کرنے سے بھی آپ کا گھر جنت کا گوارا بن جائے گا، اور ساتھ یہ عمل بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والی زندگی دیں، آمین۔